یہ تواضع ہے، اور تواضع اخلاق صوفیاء میں سے ہے، اخلاق مشائخ میں سے ہے، اخلاق اولیاء میں سے ہے، اور اخلاق علماء صالحین اور علماء کاملین ان کے اخلاق میں سے۔ تو اندازہ کریں کہ صوفی نہیں ہوتا، کوئی پیر نہیں ہوتا جب تک اس میں تواضع نہ ہو، اور کوئی عالم نہیں ہوتا، حق کا عالم، اللہ کا بندہ، سچا عالم، صالح عالم، بعمل عالم کوئی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر تواضع نہ ہو، انکساری اور عاجزی نہ ہو۔ تو اکڑے ہوئے لوگ نہ عالم ہوتے ہیں، نہ صوفی ہوتے ہیں، نہ شیخ ہوتے ہیں۔ اکڑی ہوئی گردنیں عالموں، صوفیوں، فقیروں کی نہیں ہوتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ تم حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور جو حق بات سنو اسے قبول کر لو، اور جس نے، یہ بات اہم ہے، حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا، اور جس شخص نے اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا، ایک آدمی صاحب علم ہے، اس نے محسوس کیا کہ میں اتنے علم والا ہوں، اظہار نہیں ہو رہا، ابھی بیان نہیں کر رہا، کسی کو کہہ نہیں رہا، ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہا، بس اس نے محسوس کیا کہ میں اتنے علم والا ہوں، اتنے فضل والا ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا باعمل صالح اور نیک عبادت گزار ہوں، یہ سوسائٹی میں میری یہ قدر و منزلت اور عزت ہے۔ جس شخص نے، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، اپنے اندر اپنی قدر و قیمت کو، جو قدر و قیمت اس کی ہے، جو ہے، اس قدر و قیمت کو محسوس کیا، تو فرماتے ہیں اس کا تواضع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تواضع سے کوئی تعلق، پھر وہ تواضع کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنی قدر و قیمت کو دیکھ لیا، محسوس کیا، وہ تواضع نہیں کر سکتا۔ تواضع اسی کو نصیب ہوگی جو اپنی قدر و قیمت کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دے گا۔ اور حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی پوشیدہ باتوں کو پہچان لیتا ہے، جو نفس کے اندر جو پوشیدہ خرابیاں یا کمزوریاں، کوتاہیاں، گناہ نفس کے اندر جو پوشیدہ ہوتے ہیں، جو شخص ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، انہیں پہچان لیتا ہے، فرماتے ہیں وہ پھر غرور اور سر بلندی سے بچ جاتا ہے اور تواضع کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ لہذا کیونکہ وہ اپنے نفس کی خرابی کو خود پہچان رہا ہے، فرماتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص اس کی مذمت کرے، اس کو برا بھلا کہے، تو وہ اس سے نہیں جھگڑتا۔ آپ سمجھے ہیں نا، یہ جو مذمت کرنے والے سے جھگڑ پڑتے ہیں کہ فلاں نے مجھے برا بھلا کہا، ہم جھگڑ پڑتے، کیوں جھگڑے؟ جس نے مجھے گالی دی۔ کیوں جھگڑتے ہیں؟ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ایسا ویسا کہہ دیا، اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، اس لیے جھگڑ پڑا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تو وہ اس لیے لڑ پڑا ہے نا کہ اس نے گالی دی، برا بھلا کہا، اسی بات کو سنا، اور جو اس کے نفس کے اندر وہ برائی ہے اس کو خود دیکھا نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے اندر موجود اور پوشیدہ برائی کو دیکھ لے، جان لے، پہچان لے اور اسے نگاہ میں رکھے، تو پھر کوئی اس کو برا بھلا کہتا رہے، گالی دیتا پھرے، مذمت کرتا پھرے، وہ اس سے جھگڑتا ہی نہیں، کیونکہ وہ جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نفس تو اسی بات کا حقدار تھا، اے نفس تو اسی بات کا حقدار تھا۔
اور اگر کوئی شخص اس کی تعریف کر دے تو وہ عاجزی کا اظہار کرتا اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو، اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کا دل تواضع اختیار کر لے، جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کا دل تواضع اختیار کر لے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرے، کہ اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہنے سے وہ ادب کی جو مشق ہوگی، ادب کی مشق وہ اگر کرے گا تو ہوگی، ادب کی مشق اس کو متواضع بنا دے گی، اس کو متواضع بنا دے گی، اور ان کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت کرے، اور اسی طرح ان کی بے حد تواضع کرے، بے حد تواضع کرے۔ بے حد تواضع کی وجہ سے وہ ان کی اتباع کرے اور تکبر نہ کرے، یعنی اس گھمنڈ میں بھی نہ آئے کہ میں فلاں کی صحبت میں رہتا ہوں، میں فلاں کے قریب ہوں، فلاں کا معتمد ہوں، فلاں کا ملنگ ہوں، فلاں کا مجاور ہوں، فلاں کا خادم ہوں، خادم خاص ہوں، فلاں کا مرید خاص ہوں۔ یہ جو فلاں کا یہ ہوں یہ ہوں، یہ خیال نہ لائے، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوگا اور صحبت کا فیض ختم ہو جائے گا، ساری زندگی رہ کر بھی صحبت کا فیض نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو صحبت میں رہ کر دروازہ بند کر دیا فیض کا۔ جب سوچ لیا نا کہ میں فلاں کا یہ ہوں تو گھمنڈ میں چلا گیا۔ لہذا تواضع کی راہ اختیار کرے، تکبر کی راہ اختیار نہ کرے۔ حضرت شیخ یوسف بن اسبات فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ تواضع کی کوئی حد بھی ہے؟ آپ سے سوال ہوا کہ تواضع کی کوئی حد بھی ہے؟ فرمایا ہاں، تواضع کی حد ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا جب تو اپنے گھر سے نکلے، تواضع کی حد یہ ہے جب تو اپنے گھر سے نکلے تو جو شخص بھی تجھے ملے تو اسے اپنے سے بہتر سمجھے، یہ تواضع کی حد ہے۔ جب تو اپنے گھر سے نکلے جو شخص بھی تجھے ملے تو اسے خود سے بہتر سمجھے۔ اگر یہ کیفیت تیرے سمجھنے کی پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ تجھے تواضع نصیب ہو گئی۔ سوچ لیں، دیکھ لیں، جو ملے تو اسے خود سے بہتر سمجھے۔ اس کی ایک مثال کل میں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے دے دی تھی کہ چھوٹا عمر کا ملے تو سمجھے کہ عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ مجھ سے تھوڑے ہوں گے۔ عمر میں بڑا ملے تو سمجھے اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ عمر میں برابر ملے تو تب اس کے ساتھ نیک گمان کرے، نیک گمان کرے، اس کو بہتر جانے نیک گمان کے باعث۔ حتیٰ کہ کافر بھی ملے تو خیال کرے ممکن ہے اسے مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے اور ساری زندگی کے گناہ معاف کروا کے توبہ سے معصوم بچے کی طرح جنت میں چلا جائے، اور معلوم نہیں میری موت سے پہلے میرا حال کیا ہو، میرا حال کیا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حد تواضع کی یہ ہے کہ جو شخص تجھے ملے گھر سے نکلنے کے بعد تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اور یہاں آگے ایک عمل بیان کرتا ہوں صوفیاء میں سے کسی کا، شیخ ابو الحسیب ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ گزرے، وہ شام کے سفر میں جا رہے تھے تو جو فرنگی اس زمانے کے قیدی تھے صلیبی جنگ میں قید ہوئے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، 200 سال جو صلیبی جنگیں رہیں یروشلم بیت المقدس پر فلسطین کی، تو ان جنگوں میں کچھ قیدی ہوئے تھے صلیبی،
عیسائی قیدی ہوئے تھے تو ان کو بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا، قیدی تھے، اس زمانے کا رواج تھا، کلچر تھا. اور یہ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی اور ان کے ساتھ مریدین کا، خلفاء کا یا مسافر قافلہ تھا، ان کے لیے کھانا دسترخوان بچھنا تھا. تو وہ جو جنگی قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ان کے سروں پر کھانے کے تھال اور تش رکھے ہوئے تھے اور وہ قیدی کھانا لے کے آ رہے تھے. دسترخوان بچھا دیا گیا اور قیدیوں نے کھانے برتن میں لگا دیے اور پھر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے قیدی کہ اب یہ مہمان کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو خالی برتن پھر اٹھا کے لے جائیں. پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے.